الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 85 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شہادت کے طور پر تاریخ کے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دینونت کے یا جزا و سزا کے وہ واقعات ہیں جو سرزمین عرب اور اس کے نواح میں پیش آئے، جن سے اہل عرب واقف تھے اور جن کی بنیاد پر انہیں انذار کیا جا سکتا تھا۔ اس میں مختلف پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب قوم شعیب زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ مدین کیا علاقہ ہے اس پر میں نے لکھا ہے، یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان یا مدین کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ کے بدن سے تھے۔ یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے۔ اس میں زیادہ تر انہی کی نسل آباد تھی۔ اس کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، یعنی یہ محل وقوع ہے اس بستی کا۔ مگر اس کا کچھ سلسلہ جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں گڑیوں کی صورت میں، کلوں کی صورت میں ایک بڑے علاقے میں پھیل جاتی تھیں۔ اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں اسی علاقے سے گزرتی تھیں۔ اس وجہ سے مدین کے لوگوں نے بھی تجارت میں بہت ترقی کر لی تھی۔ مکے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اور مدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ اگر ایسے قصبے یا علاقے کہیں تجارتی شاہراہوں کے قریب ہوتے تو وہ پھر تجارت کا بھی بڑا مرکز بن جاتے تھے اور تجارتی لحاظ سے گویا بڑی منڈیوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہی صورت اس بستی کی بھی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں میں سے، ان کی ازواج میں سے ہم سیدہ ہاجرہ سے بھی واقف ہیں، سیدہ سارہ سے بھی واقف ہیں۔ یہ ان کی تیسری بیوی کتورہ ہے، جس کے بطن سے ایک صاحبزادے ہوئے جن کا نام مدیان تھا، اور یہ بستی انہی کے نام پر بسائی گئی۔ ہم جب قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر بستیاں، شہر اور ملک ایسے ہی بڑی شخصیات کے ناموں سے شہرت پا جاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن بعد کے زمانوں میں بعض دوسری نسبتیں بھی اہم ہونے لگیں۔ ابتدائی تاریخ میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی بڑی قومیں، بڑے قبیلے آباد ہوتے تو ان کے اجداد کے ناموں ہی پر بستیوں کے نام بھی رکھ دیے جاتے تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، یہی در حقیقت اسلام کی توحید ہے، قرآن کی توحید ہے، یعنی اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ تمام پیغمبروں نے اسی توحید کی دعوت دی ہے۔ اسلام کی دعوت، اسلام کے مبادی، اسلام کے اصول، ان میں سے کوئی چیز خفیہ نہیں ہے۔ یہ سب کے سب علم و عقل کے استدلال کے ساتھ پیش کیے جاتے
اور لوگوں کو علانیہ ان کو ماننے کی دعوت دی جاتی ہے، یہ سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ انہی دو لفظوں میں بیان کیا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ اس سے پہلے جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے ان میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ بنیاد ہے، یعنی اسلام جس کو کہتے ہیں یا اللہ کا دین جس کو کہتے ہیں، اس میں بنیاد کی حیثیت اسی چیز کو حاصل ہے۔ یہ جو پہلی بات کہی کہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، تو یہ وہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسان اور جن یہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اس سے محض عبودیت کے مراسم مراد نہیں ہوتے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وہ بھی یقیناً اس میں شامل ہیں، لیکن یہ جامع تعبیر ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں نے اپنے پورے وجود کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کوئی آزاد ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے بندے کی حیثیت ہی سے اس دنیا میں رہنا ہے۔ میری اصل پہچان اور میری اصل شناخت یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یا اسلامی دعوت کا کی ورڈ ابدیت ہے، یعنی انسان کی یہ حیثیت کہ وہ اس زمین پر آزاد اور خود مختار ہستی نہیں ہے، اس کو ارادہ بھی دیا گیا ہے، اختیار بھی دیا گیا ہے، خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، لیکن اس سب کے ساتھ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کی بندگی ہی کے ساتھ دنیا میں جینا یہی اس کا اصلی امتیاز ہے۔ اسے ہر حال میں اپنے اسی امتیاز کو قائم رکھ کر اپنے شب و روز بسر کرنا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو اس جملے میں بیان کیا جاتا ہے، اور تمام نبیوں کی دعوت میں اس کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ بالعموم جب یہ لفظ عربی میں بھی سنا جاتا ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا کسی اور زبان میں، تو اس سے انسان کا ذہن مراسم عبودیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں شامل ہے لیکن تنہا مقصود نہیں ہے، اس میں پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت انسان کے بارے میں، انسان کے اس کائنات میں بھیجے جانے کے بارے میں، اس کی حیثیت کے بارے میں ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ بندے کی حیثیت سے یہاں بھیجا گیا ہے، اسے بندہ بن کر رہنا ہے، اسے بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور یہی تقاضے ہیں جن کے لیے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہے۔ دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے۔ اللہ کی حجت وہ بھی ہے کہ جو انسان میں ودیت کر دی گئی ہے، جس کو سورہ اعراف، اسی سورہ اعراف میں واضح کیا ہے، اور اس کی تفصیل آئے گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری پیدائش سے بھی بہت پہلے ہماری اصل شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، لست بربکم، اور ہم نے اقرار کیا تھا کہ یقیناً ہم آپ ہی کو، اے پروردگار، آپ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے اندر خیر و شر الہام کیا گیا ہے، ہم اس کا شعور لے کر آئے ہیں۔ اپنے وجود کے لحاظ سے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی بندگی کے لیے جو صحیح علم ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے آتا ہے، اور ہمارے اقدار یہ سب کے سب وہ علم ہے جو ہمارے اندر الہام کر دیا گیا ہے۔ یہ سب حجتیں ہیں، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور وہ آ کر ان چیزوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، جو کچھ غیر ملفوظ ہے اسے لفظوں کی صورت دے دیتے ہیں، جو کچھ اجمال میں ہے اس کی تفصیل کر دیتے ہیں، جو کچھ غیر متعین ہے اس کو متعین کر دیتے ہیں، اور ایک باقاعدہ شریعت کی صورت میں بھی اس کو پیش کرتے ہیں، تو یہ گویا آخری حجت ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ دیا ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم،
تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح حجت آ گئی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اس سے پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے تو کسی ایک عیب، کسی ایک برائی میں لوگ بعض اوقات حدود سے آگے بڑھے ہوتے ہیں، اس کو خاص طور پر موضوع بنایا جاتا ہے۔ اس سے پیچھے قوم لوط کا ذکر تھا، وہاں ایک جنس سے متعلق بڑی برائی تھی جس پر تنبیہ کی گئی اور اسی سے بات شروع ہوئی۔ یہاں پر دعوت تو توحید کی دی گئی، لیکن اس کے فوراً بعد جس برائی کی طرف متوجہ کیا گیا وہ لوگوں کو کم تول کر دینا ہے۔ لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ یہ جو فرمایا کہ تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی خدا کے پیغمبر کی دعوت جو اپنے ساتھ خدا کی معیت کے ناقابل تردید شواہد لے کر آتی ہے۔ خدا کی معیت یعنی میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پیغام پہنچاتے ہیں، کوئی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کا ظہور بھی ہو جائے۔ پیغمبر کے معاملے میں یہ ظہور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، یہ ایک شہادت بن جاتی ہے۔ اس کے لیے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو گویا زبان حال سے پکار کر بتا دیتی ہیں کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس کے مبعوث کرنے سے کھڑا ہوا ہے، یہ اسی کی دعوت پہنچا رہا ہے، اس کی کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے، اس کو ایک بینہ، ایک واضح حجت دی گئی ہے اور یہ اس کا ابلاغ کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا حوالہ دیا، یعنی خدا کے پیغمبر کی دعوت جو اپنے ساتھ خدا کی معیت کے یعنی خدا کے ساتھ ہونے کے ناقابل تردید شواہد لے کر آتی ہے۔ ناقابل تردید شواہد یعنی جن میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، ہر شخص ان کو دیکھنے اور دیکھ کر ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ اسے واضح حجت یعنی بینہ عربی زبان میں اسی بنا پر کہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ واضح حجت آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کی ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اس پر میرا نوٹ ہے، یہ چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، اس لیے اس کے باطنی فساد کا ظہور، یعنی فساد تو اصل میں باطن میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کمزوری آتی ہے یا وہ ایمان محض ایک رسمی چیز رہ جاتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا تصور دھندلا جاتا ہے، یہ چیز باطن میں ہوتی ہے، یعنی ایمان میں کمی آتی ہے، ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے، باطنی فساد ہے جس کا ظہور پھر اعمال میں ہوتا ہے۔ تو باطنی فساد کا ظہور ناپ تول میں خیانت کی صورت میں بھی ہوا، اور صورتوں میں بھی ہوا، لیکن اس صورت میں بھی ہوا، اور چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی تو زیادہ نمایاں ہوا۔ یعنی ہر جگہ اگر آپ یہ اعتمادی کھو بیٹھیں کہ آپ کو صحیح چیز ملے گی، پورا تول ملے گا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ در حقیقت ایک نوعیت کی چوری ہے جو کی جاتی ہے۔ یعنی جب میں کسی کے مال میں ملاوٹ کر کے اس کو دیتا ہوں یا میں کم تول کے دیتا ہوں تو میں چوری کے جرم کا ارتکاب کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، فریب دہی بھی ہے، اور اس میں چوری بھی ہے۔ اس لیے اس کے باطنی فساد کا ظہور ناپ تول میں خیانت کی صورت میں بھی ہوا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ پوری قوم کے اندر عدل و قسط کا تصور مختل ہو چکا، یعنی یہ بات کہ مجھے انصاف کرنا ہے اس لیے کہ میں دوسروں سے اپنے لیے انصاف چاہتا ہوں، تو عدل میری فطرت کا تقاضا ہے، میں عدل کا خواہاں ہوں، عدل میری محبت ہے۔ تو یہ چیز اگر دوسروں کے لیے باقی نہیں رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تصور نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ عدل، قسط، انصاف، ظلم کا ارتکاب نہ کرنا، دوسروں کو ان کا حق پورا دینا، ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کرنا، اگر یہ چیز میرے باطن سے چلی گئی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شخصیت میں جو اقدار کا تصور تھا وہ اپنی جگہ پہ باطل ہو چکا، اس میں اختلال واقع ہو چکا، مختل ہو چکا، اور خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ چیز اگرچہ ایک اخلاقی قدر کے طور پر میرے اندر سے غائب ہوتی ہے، لیکن اصلاً یہ خدا کی صفات کا جو پرتو انسان پر پڑتا ہے، علم پر بھی اور اس کے فکر پر بھی، اس کے عمل پر بھی، یہ اس کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار جس نے مجھے بنایا ہے وہ قائم بالقسط نہیں رہا، یعنی میں اس کو اس حیثیت سے نہیں مانتا۔ اگر میرا پروردگار کا تصور یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والی ہستی ہے، وہ قائم بالقسط ہے، تو پھر میں اپنے شعور میں بھی خیر و شر کے نتائج کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے ضمیر کی عدالت مجھ پر یہی حکم لگائے گی کہ مجھے دوسروں سے انصاف کرنا ہے، مجھے ان کا حق نہیں مارنا، مجھے انہیں پورا تول کر دینا ہے، مجھے ان کو کچھ دیتے وقت اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، گھٹا کر نہیں دینا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لازمی نتیجے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے اور اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، اس کو میں واضح کرنا چاہوں گا۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی اور تمرد اختیار نہ کرو، جبکہ رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد خدا کی زمین کو یہ رویہ اختیار کرنے والوں سے کئی مرتبہ پاک کر کے اس کی اصلاح کی جا چکی ہے۔ یعنی یہ بات جس پس منظر میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بلکہ ان کی بعثت کے بعد بھی ایک زمانے تک تمام بستیوں میں پیغمبر بھیج کر زمین کی اصلاح کرتا رہا ہے۔ زمین کی اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کو دعوت دی گئی، بستی بستی میں دعوت دی گئی، قریے قریے میں دعوت دی گئی، پیغام پہنچایا گیا، اسی طرح جس کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور جب ان قوموں نے آخری فیصلہ سنا دیا کہ ہم پیغمبر کی بات سننے یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو زمین کو ان فسادیوں سے پاک کر دیا گیا، وہ مٹا دیے گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برسا دیا گیا، ان کی مہلت عمر ختم کر دی گئی۔ تو اس طرح انسان جو زمین پر فساد برپا کیے ہوئے تھے، جب اس بستی کو ان سے پاک کر دیا گیا تو گویا زمین فساد سے پاک ہو گئی۔ تو اس کا حوالہ دے کر یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب زمین کو ایک مرتبہ اصلاح کے عمل سے گزار دیا گیا ہے، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ یعنی تمہیں گویا یہ زمین اصلاح کر کے دی گئی تھی، تمہارے آباء میں جو لوگ سرکشی اور تمرد اختیار کیے ہوئے تھے ان کو سزا دے کر زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا گیا تھا، پھر یہ زمین تمہارے سپرد کی گئی تھی، اور جب یہ تمہارے سپرد کی گئی تو اب اس کے بعد تم فساد برپا کرو گے تو دوبارہ گویا فساد کے بانی قرار پاؤ گے۔ تو یہ بعد اصلاحہ کا یہ مطلب ہوتا ہے جس میں قرآن مجید یہ بات کہتا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، اور فرمایا تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، یعنی پیغمبر دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، پھر یہ ایمان لائے ہوئے ہو۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مدین کے لوگ نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے نسبت رکھتے تھے بلکہ نبیوں کی تعلیم کے حامل ہونے کے مدعی بھی تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ قومیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ نہ اللہ سے واقف تھیں، نہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے واقف تھیں، نہ پیغمبروں سے واقف تھیں۔ پہلے میں نے عرض کر دیا کہ یہ مدین کی بستی اصل میں سیدنا ابراہیم کے بیٹے کے نام پر ہے، تو انہی کی اولاد زیادہ تر، انہی کی نسل زیادہ تر اس بستی میں آباد تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے مکہ اور اس کے نواح کا علاقہ یہ بنی اسماعیل کا علاقہ تھا۔ بنی اسماعیل بھی ایک
بڑی غیر معمولی دینی روایت رکھتے تھے، حرم کے متولی تھے، مسجد حرام کی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی تھی، حج کے مناسک ان کی رہنمائی میں ادا کیے جاتے تھے۔ ایک بڑی عظیم روایت، بڑی عظیم عبادت تھی جو انہی کے اہتمام میں انجام دی جا رہی تھی، اور وہ دین کے تمام پہلوؤں سے اچھی طرح واقف تھے۔ بعض چیزوں پر پردہ پڑ گیا تھا، بعض بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، جیسے کہ ایک بگڑی ہوئی قوم ہوا کرتی ہے، تو یہی صورت ان کی تھی۔ چنانچہ جو ایمان انہیں میراث میں ملا تھا اس پر توجہ دلا کے یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مدین کے لوگ نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے نسبت رکھتے تھے، بلکہ نبیوں کی تعلیم کے حامل ہونے کے مدعی بھی تھے۔ یہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، اور شعیب علیہ السلام کی بعثت کے وقت اس کی حالت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ یعنی بنی اسرائیل جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، وہ بھی پیغمبروں کی اولاد تھے۔ سیدنا یوسف کے زمانے میں وہ وہاں جا کر آباد ہوئے، اس وقت ان کے ہاں ہر چیز بالکل صالح تھی۔ یہ بعد کے زمانے ہیں جس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور چونکہ اپنے ہاں ایک دین کی، شریعت کی روایت رکھتے تھے، اس لیے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہوں نے تجدید و اصلاح کا کام شروع کیا، تو پوری قوم بالآخر ایمان لے آئی ان پر، اور پوری کی پوری قوم ان کے ساتھ نکلنے اور ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ تو یہ سب یوں نہیں ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی تلواروں اور تیروں کے ساتھ ایک جرار لشکر تھا، اس نے ان کو نکالا تھا۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر، ان کی قیادت کو تسلیم کر کے، انہیں مان کر وہ ان کے ساتھ نکلے تھے۔ خرابیاں تھیں، اور جس کا ظہور بعد میں بھی ہوا، کمزوریاں تھیں جو بعد کی تاریخ میں بھی نمایاں ہوئیں، تاہم بحیثیت مجموعی وہ ایک مسلمان قوم تھی۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی تھا، یعنی قوم شعیب کا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا، اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو۔ یعنی ان کے ہاں چونکہ یہ چیزیں موجود تھیں کہ قافلے گزرتے تھے، اور یہ ان کے لیے تخویف کا باعث بن جاتے تھے، جس طرح کے بستیوں کے گرد و نواح میں لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں۔ اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو، اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے، اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یعنی ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو لیڈر تھے، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے والے بن کے رہ گئے تھے، لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے۔ لیڈروں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو صحیح راستے پر لے جائیں، لیکن یہ صحیح راستے سے ہٹانے کا ذریعہ بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ان سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے جو اس قوم کے اشرار شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو ڈرانے، دھمکانے اور ایمان کی راہ سے روکنے کے لیے اختیار کیے ہوئے تھے۔ یعنی جب دعوت برپا ہو گئی اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا، اللہ کی دعوت دی گئی، پیغام پہنچایا گیا، تو اس کے بعد غریب لوگ، چھوٹے لوگ، وہ لوگ کہ جو کسی ظلم میں مبتلا نہیں ہوتے، جن کے یہاں سرکشی یا تمرد نہیں ہوتا، وہ بالعموم پیغمبروں کی بات سنتے ہیں، مصلحین کی بات سنتے ہیں۔ تو جب وہ سیدنا شعیب کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے، جس طرح کہ مکے میں ہوا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ متوجہ ہوئے، ابتدا میں وہ غلام تھے، زیر دست تھے، کمزور لوگ تھے، تو جو بڑے لوگ یا لیڈر ہیں وہ اس کو اپنی اہانت سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، ایمان لانے والوں کو روکتے بھی ہیں، اور پھر یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتانے کی صحیح کریں کہ یہ جو راستہ ہے یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، یہ بالکل ہی ایک بے معنی دعوت ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کے راستے سے تم کو ہٹانے کے لیے یہ شخص تمہارے سامنے ایک مصلح اور ایک معلم بن کر آ گیا ہے، یہ کس کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو رہے ہو؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو ان چند جملوں میں جمع کر دیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو، اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو۔ ہر راستے پر
یعنی گھروں میں، باہر، چوپالوں میں، جہاں موقع ملے یہی کام کر رہے ہو، اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ اس کی راہ یعنی صراط مستقیم، توحید کی راہ، پیغمبروں کی راہ، پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ، تو اس میں عیب چینی کی جائے گی، یہ یہاں غلطی کر رہے ہیں، یہاں غلطی کر رہے ہیں، کیا نئی بات سنا رہے ہیں۔ تو یہ سب کرتی ہیں قومیں، چنانچہ چند جملوں میں اس کا ذکر کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا۔ یہ گویا ان کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اللہ کی تم پر کیا نعمتیں ہوئی ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ بہت بڑی چیز تھی، یعنی ایک قبیلے میں کثرت ہو جائے۔ یہ بہت جگہوں پر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں یا اور لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 پشتوں میں بعض اوقات اولاد ہی نہیں ہوتی، تو نسلوں کی نسلیں محو ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی نسلیں آگے نہیں چلیں۔ جب ہم قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو بھی گویا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے، یعنی ایک قوم کے ہاں لوگوں کا بڑھنا، آبادی کا پھیلنا، بہت زیادہ لوگوں کا پیدا ہونا، تو اس قوم کی عزت، عظمت، اس کے وقار، اس کے وسائل، ان سب چیزوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا تھا۔ تو فرمایا کہ تم تھوڑے تھے پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا۔ فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ یعنی تمہارے ساتھ تو اللہ نے یہ کیا، اور وہ بستیاں کہ جن میں فساد کرنے والے لوگ بڑے اور وہاں پیغمبروں کی بعثت ہوئی، اس سے تم واقف ہو۔ یہ ایک ہی جملے میں گویا یہی تاریخ جو اب قریش کو سنائی جا رہی ہے، ان کے زمانے کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ گویا آخری مرحلہ آ گیا ہے، یعنی پیغمبر آخری بات کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کہا کہ دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اور پیغمبر کی دعوت کے جواب میں وہ رویہ اختیار نہ کرو جو تم سے پہلی قوموں نے اختیار کیا تھا۔ ان کا انجام پیش نظر رکھو کہ جب وہ خدا اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی پر اتر آئے تو کس طرح تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہی تاریخ، یعنی اس وقت یہ تاریخ قریش کو سنائی جا رہی ہے، اس وقت یہ تاریخ قوم شعیب کو سنائی گئی۔ ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے ہاں معلوم معروف حیثیت سے جو قومیں اٹھیں، جن قوموں کی طرف رسول آئے، جنہوں نے سرکشی اختیار کی، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برسا، وہ دینونت، وہ جزا و سزا برپا ہوئی، اس کی مثال دے کے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انذار کیا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ پہلو، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ ایک گروہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب مخالفت کرے گا، ایمان لانے والے بھی ہیں تھوڑے صحیح تعداد میں، لیکن اگر کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب اللہ ہی کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر ان کا فیصلہ یہ ہے تو اللہ کا کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسولوں کے معاملے میں یہ ہم بات بتا رہے ہیں اور بار بار اس کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ سارا بیان ہی اسی سلسلے میں ہے۔ یہ سب واقعات اسی چیز کی تقویت کے لیے، اسی کو ثابت کرنے کے لیے سنائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کی بعثت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ نہیں لائے، تو کیا بعید ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ ایمان کی نعمت سے بہرایاب ہو جائیں، لہٰذا عذاب کے لیے جلدی نہ بچاؤ۔ یعنی یہ جو بات کہی ہے آخری مرحلے میں، بار بار قومیں یہ کرتی ہیں کہ جب پیغمبر تنبیہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ پھر لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی سنا رہے ہو۔ تو کہا ہے کہ یہ نہ کرو، تمہیں یہ مہلت اسی توقع کے پیش نظر ملی ہوئی ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ابھی عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے یا فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ اگر تم میں سے کچھ کو توفیق ملتی ہے تو وہ اس عذاب کی زد میں نہ آئے۔
پیغمبر کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہر حال میں صادر ہونا ہے، یعنی یہ میری اور آپ کی یا کسی اور کی دعوت نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت ہے، اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے، ذرا صبر کرو، ابھی کچھ بلونے اور پھٹکنے کا کام باقی ہے، یہ ہو جائے گا تو خدا کا فیصلہ بھی اپنے وقت پر اور ٹھیک انصاف کے ساتھ صادر ہو جائے گا۔ تو یہ گویا آخری طریقے سے اپنی قوم کو انہوں نے تنبیہ کر دی کہ پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا، اگر تمہارا فیصلہ انکار کا ہے تو سمجھ لو کہ خدا کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔